اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحجر اس کی یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ جب فرشتوں سے کہا گیا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، صرف ابلیس جو کہ ایک جن تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب آج کی آیات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے، قال پوچھا، فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، تو کیوں سجدے میں نہیں گیا؟ قال اس نے جواب دیا، کہا لم اکن میں نہیں ہوا یا مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاسجد لبشر کہ میں اس بشر کو، ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں خلقتہ من صلصال جس کو تو نے پیدا کیا کس چیز سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، ایک ایسے بشر کے سامنے میں جھک جاؤں جسے تو نے بدبودار سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کل بھی ہم پڑھ چکے، صلصال کھنکھناتی بجنے والی جو مٹی ہوتی ہے، تو حماؤن گارے کو کہتے ہیں، لیس دار گارا جو ہے اسے کہتے ہیں۔ تو مسنون ہوا جو سڑا ہوا ہو، بدبودار ہو، یعنی بدبودار سڑے ہوئے اس گارے کی کھنکھناتی مٹی سے جسے تو نے پیدا کیا، تو میں ایسے انسان کے سامنے، ایسی مخلوق کے سامنے میں جھکوں۔ قال فخرج، اللہ نے فرمایا تو پھر نکل جا، منہا اس میں سے، فإنک رجیم پھر تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا، مردود ہے۔ رجیم کے اصل معنی ہے رجم کیا ہوا، یعنی جس پر پتھر برسائے گئے، چونکہ اس پر لعنت کے پتھر برسائے گئے لہذا اسے بھی رجیم کہا گیا، دھتکارا ہوا، مردود۔ اس میں جو بات کہی ہے ابلیس نے، کیا میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے بدبودار مٹی سے، بدبودار اس گارے سے، کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا؟ یہاں دیکھنا چاہیے کہ جس دل کے اندر تکبر ہوتا ہے اسے کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ اسے آدم کے اندر نہ صرف وہ مٹی دکھائی دی جو بجنے والی تھی، بلکہ اس سے بھی آگے اسے وہ گارا بھی دکھائی دیا جو بدبودار تھا، وہ گارا بھی دکھائی دیا، مگر اس جسد کے اندر جو روح پھونکی تھی، اپنی روح اللہ نے، وہ اسے دکھائی نہیں دی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ اس قسم کا خیال جو ہے وہ ابلیسی خیال، شیطانی خیال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، آج بھی کچھ لوگ جو ہیں کسی شخص کی جو خامیاں ہیں ان پر زیادہ نگاہ جاتی ہے، اس میں جو خوبیاں ہوں گی ان کی طرف نگاہ نہیں جائے گی۔ ایک شخص کے اندر 99% جو ہیں خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اوصاف ہیں اس کے اندر،
کوئی ایک خامی ہوگی ہمیں وہی نظر آئے گی. تو بہرحال اس کو وہ چیز نظر آئی لیکن یہ چیز دکھائی نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا تھا. تو پھر جب اس نے ایسا کیا تو کہا پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، پھر تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر تم مردود ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تم پر ہے، اللعنۃ، لعنت، الی یوم الدین، روز انصاف تک. الدین یوم الدین تک، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، انصاف کا دن، جسے ہم قیامت کا دن بھی کہتے ہیں. اس دن تک تجھ پر لعنت ہوگی. نہیں اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، پھر تو سزا کا تو مستحق ٹھہرے گا، پھر تجھے سزا ملے گی، لیکن تب تک تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، لعنت تجھ پر رہے گی. اب جب ایسا ہوا تو اس نے کیا کہا اس وقت ابلیس نے؟ قال ربی، کہا اے میرے رب، فانظرنی، ایسا کرو کہ مجھے مہلت دو. کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جس روز یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، تب تک مجھے مہلت دو. یعنی ذرا اندازہ کریں آپ اللہ کی رحمت کا. ایک شخص بغاوت کرتا ہے، بغاوت کرنے کے بعد مہلت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت بھی عطا کرتے ہیں. قال، فرمایا اللہ نے، فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. اب یہاں ایک نقطے کی طرف آپ غور کریں گے، ہم سورہ غافر میں پڑھ چکے ہیں، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا جو ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے. وہ ایسے سمجھو کسی اندھے کا تیر برسانا ہے، وہ نشانے نہیں بیٹھتا. تو یہاں یہ کافر تھا، جب اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں کافر کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ اگر وہاں فرمایا گیا وما دعاء الکافرین، سورہ غافر میں ہم پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے، اس میں جو ایک آیت پڑھی تھی ہم نے، آیت نمبر 50 ہے غالباً. تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی چیز کوئی بھی اللہ سے مانگتا ہے اسے عطا کی جائے گی، لیکن آخرت کی کوئی کامیابی، آخرت کی کوئی دعا کافر کی قبول نہیں ہوگی. یعنی آخرت میں نظر رحمت ہو، وہاں معافی ہو، ایسا نہیں ہے. تو اس کی یہ دعا، یہ ریکویسٹ، یہ التجا اس کی قبول کر لی گئی. کہا اچھا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس دن کا وقت معلوم ہے اللہ کو. یعنی وہ دن جس دن حساب کتاب ہوگا، یعنی یوم الدین، اس وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے. جا، وقت معلوم، جس دن کا وقت معلوم ہے اللہ کو. قال ربی، اب دیکھیں، اب اس کو مہلت ملی تھی، یا مہلت اس نے طلب کی تو کس لیے؟ کہ میں توبہ کروں گا؟ نہیں، بلکہ اکڑ دکھانے کو، اپنی ضد پوری کرنے کو، جس کے اندر انانیت جو تھی بری پڑی تھی. اس نے کیا کہا اب جب مہلت ملی؟ کہا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، جیسا کہ تو نے مجھے بہکا دیا. اب دیکھیں الزام کس پر دھر رہا ہے یہ شخص؟ اللہ پر. اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اللہ کو کہا کہ آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہوا. اگر تو نے آدم کو پیدا نہ کیا ہوتا اور پھر مجھ سے یہ مطالبہ نہ کیا ہوتا اس کے سامنے جھک جاؤ، تو میں اس فتنے میں، تو میں اس لعنت میں گرفتار نہیں ہوتا. گویا اپنی غلطی اللہ کے سر تھوپ دی، الزام لگا رہا ہے اللہ کو. یہ ہے تکبر، یہ ہے ٹیڑھی سوچ. زائغ جن دنوں میں ہوتا ہے وہ اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں. جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب کیا کروں گا میں؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اب میں مزین کروں گا ان کے لیے، یعنی خوبصورت بنا کر پیش کروں گا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں. یعنی زمین کی جو دل فریبیاں ہیں، زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں اس دنیا میں ان کو بڑا چڑھا کر اور پالش کر کے خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کروں گا، گناہوں کو، نافرمانیوں کو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں گمراہ کر کے رہوں گا، اجمعین، ان سب کو، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. اب دیکھیے کیا ہے یہ تزئین، کیا ہے، کس قسم کی یہ بڑی اس میں
پورا پلان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ابلیس کا پلان کیا ہے. اس بات پر اچھی طرح سے آپ دھیان دیجیے. ہم اس لیے اگر بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، مستحق بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس آیت پہ ٹھیک طرح سے غور کرنا چاہیے جو ابلیس نے اس وقت کہا کہ میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا ان کے سامنے اس دنیا کو، یا تیری نافرمانی کو، گناہ کو خوبصورت بناؤں گا، نیکی کو بدصورت بناؤں گا. اب دیکھیے آج ایسا ہی ہوتا ہے. آج کیا تب سے ہی جو شیطان کا ہتھیار ہے کیا ہے، کس کس طرح سے یہ خوبصورت بناتا ہے. ایک انسان ہے، اسے دوسروں کی جو بیویاں ہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے. اپنی بیوی کس قدر حسین ہو، خوبصورت ہو، دوسرے کی بیوی زیادہ اسے اچھی لگے گی اور اسے گمراہ کر دے گا، بے حیائی میں مبتلا کر دے گا. اپنی گاڑی اس کو کتنی اچھی ہو، دوسروں کی گاڑی اسے دکھائے گا خوبصورت بنا کر، اور پھر یہ کچھ بھی کرے گا، رشوت لینا پڑے، سود کھانا پڑے، سود دینا پڑے، لیکن گاڑی خرید لے گا. یہ دوسروں کے گھر خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، دوسروں کے باغات، دوسروں کی زمینیں، دوسروں کی اولاد، یعنی پوری دنیا جو ہے، دنیا میں جو جو چیزیں بھی انسان کو میسر آتی ہیں یہ دیکھے گا، اسے لگے گا کہ اس میں خوبصورتی ہے، اسی کی طرف لگے گا. ابھی دیکھیں ایک انسان وہ سوچتا نہیں ہے پھر اس میں کس قسم کی کمی ہے یا کیا پرابلم اس میں آ جائے گی. جب وہ کسی کا اچھا گھر دیکھتا ہے اسے بڑا لگتا ہے اچھا، پھر وہ اپنا گھر بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، رشوت کھائے، کچھ بھی کھائے، حالانکہ وہ اس وقت اسے سوچنے نہیں دیتا کہ اتنا اچھا گھر بناؤں گا میں. لوگ تو سوچیں گے کہ بھئی ایک شخص سے 50-60 ہزار اس کی تنخواہ ہے تو یہ کروڑوں کا گھر کیسے بنا، اس کی تنخواہ اتنی معمولی ہے تو یہ اس کی اتنی قیمتی گاڑی کہاں سے آئی. لوگ تو لعنت برسا رہے ہوں گے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں خوبصورتی ہے. لوگ تعریف کریں گے بڑا اچھا گھر بنا ہے، لوگ تعریف کریں گے بڑی خوبصورت گاڑی ہے اس کی، لوگ تعریف کریں گے اس نے جموں میں بھی مکان بنایا، دہلی میں بھی بنایا، فلاں جگہ بھی بنایا. بناتے جاؤ مکان، کماتے جاؤ، کہاں سے آتا ہے، وائٹ ہے یا بلیک منی ہے، کماتے جاؤ. تو ان چیزوں کو یہ انتہائی مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، اور پھر اللہ کی نافرمانیاں جس جس انداز سے ہو سکتی ہے ان نافرمانیوں کے اندر یہ دکھائے گا اسے کہ یہ بڑی اچھی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس میں حقیقی عزت نہیں ہوگی، حقیقی خوشی نہیں ہوگی. خوشی وہاں نہیں ہے. خوشی کہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو یہ اس وقت صاف اور واضح الفاظ میں اس نے بتا دیا تھا کہ میں اس کے لیے مزین کروں گا، خوبصورت بنا کر پیش کروں. ایک حکایت کے ذریعے ہم بات اچھی طرح سمجھ سکیں گے. حکایت رومی بنا روم، انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے. انہوں نے کہا ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا شہزادہ، اس کی شادی ہوئی تھی ایک اور شہزادی سے، انتہائی حسین تھی. لیکن اس شہر میں ایک جادوگرنی رہتی تھی جو بڑھیا تھی اور بڑی بدصورت تھی. اس نے جادو کر دیا اور جادو کی وجہ سے اسے اپنی طرف مائل کر دیا. اب یہ شہزادہ اپنی اس حسین اور خوبصورت بیوی کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا، بس اس بڑھیا جادوگرنی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا. بادشاہ نے بڑا کچھ کیا، علاج کا کچھ نہیں بنا. کہا ایک دن کسی دوسرے ملک کا کوئی بڑا جادوگر اس ملک میں آیا تو اس بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے اسے بلایا کہ بھائی میرے اس بیٹے کا کچھ علاج کرو. کہا اس نے اس کا علاج کیا اور وہ علاج کارگر ثابت ہوا. یہ پھر اپنی بیوی کی طرف مائل ہوا، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کی طرف مائل ہوا. پھر مولانا رومی لکھتے ہیں کہ یہ سمجھو یہ جو بڑھیا جادوگرنی ہے یہ دنیا ہے، اور یہ جو اس کی حسین بیوی ہے یہ آخرت ہے. یعنی آخرت جو ہے وہ بہت حسین ہے، اور دنیا جو ہے یہ بڑی بدصورت بھی ہے اور بڑھیا بھی، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. لیکن اس دنیا نے یا اس ابلیس نے، اس شیطان نے ایسا جادو کر دیا ہے ہماری آنکھوں پر، ایسا جادو کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا حسین دکھتی ہے اور آخرت بدصورت دکھتی ہے. آخرت کو ہمارے سامنے یہ بٹھاتا ہے کہ بھئی یہ بات ایک خیال ہے، یہ ایک تصور ہے. کس نے دیکھا اے جگ میٹھا او جگ کس نے ڈٹھا، جو کہتے ہیں کہ بس اس نے یہی چیز بٹھائی کہ ابھی جو ملے تو پھر دیکھیں گے وہ حور و قصور کی بات ہے. ابھی یہاں
کی بات چلے گی، پہلے دنیا کی بات. تو یہ بڑی یعنی پتے کی بات جو اس نے کہی ہے، اور اپنا ہتھیار بتا دیا ہے ابلیس نے صاف صاف کہ میرا ہتھیار جو ہوگا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے بڑا ہتھیار اور کارگر ہتھیار وہ یہی ہوگا کہ میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی کو بڑا ہی خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور ان کو اس کی طرف کھینچوں گا. فرمایا ربی بما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اب میں خوبصورت بنا کر آراستہ کروں گا ان کے لیے فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں گمراہ کر کے رہوں گا اجمعین ان سب کو، الا سوائے عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے مخلص، جو مخلص بندے ہوں، جنہیں تو نے اخلاص عطا کیا ہو، مخلص بندے چنے ہوئے. تو اخلاص کنہیں عطا کیا جاتا ہے؟ جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. کن کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کرتا ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے اللہ کو خالص کر لیا ہو، اللہ انہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے دے، اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. شیطان اور ابلیس کے حملوں سے تیری حفاظت کرے گا، اس کا حملہ تجھ پر کارگر ثابت نہیں ہوگا. احفظ اللہ یحفظک. اور اسی طرح سے جو فرمایا کہ پہلا قدم تو انسان نہیں اٹھانا ہے. اگر ایک قدم ہم چلیں گے 10 قدم اللہ ہماری طرف آئے گا. ہم آہستہ چلیں گے وہ دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن آغاز تو ہماری طرف سے ہو. فرمایا کہ جو اگر ہم نے خالص کر لیا ہو اپنے دل کو اللہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لیے خالص کرے گا. پھر شیطان کا وار ہم پر کارگر ثابت نہیں ہوگا. الا عبادک منہم المخلصین. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا صراط علی مستقیم، تو یہ ہے راستہ جو مجھ تک آتا ہے سیدھا. یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اخلاص والا راستہ، جس میں ریا نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، اور بس اللہ کے لیے جس نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہو، اور پھر اللہ بھی اس لیے اپنے لیے خالص کرے گا. یہی راستہ جو ہے یہ ایسا راستہ ہے جسے ہم سیدھا راستہ کہیں گے. پھر ایسے ہی انسان پہ شیطان کا کوئی وار نہیں چلے گا، شیطان کا کوئی ہتھیار جو ہے کارگر ثابت نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، اور اس کے بعد شیطان کے حربوں کو، شیطان کی چالوں کو سمجھیں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی ان فندوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے ہتھیار سے ہمیں محفوظ رکھے. اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اے اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم.